الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہم مرفوعات کا بیان پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے فاعل کو مقدم کرنے کی صورتیں پڑھی تھی۔ 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت جب اعراب اور قرینہ منتفی ہو، یعنی اعراب اور قرینہ دونوں نہ ہوں، فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ دونوں نہ ہوں تو اس وقت فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جب فاعل ضمیر متصل ہو، یعنی فاعل فعل کے ساتھ متصل ضمیر ہو، اس وقت فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مفعول الا کے بعد واقع ہو، اس وقت بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، یہاں پہ بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اب کیوں واجب ہے، اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، آج ہم اسے پڑھیں گے۔ اس کا خلاصہ سن لیں کہ پہلی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا جو واجب ہے، یعنی جب اعراب اور قرینہ دونوں نہ ہوں، دونوں منتفی ہوں، اس وقت فاعل کو مقدم کرنا واجب اس لیے ہے تاکہ التباس لازم نہ آئے۔ التباس سے بچنے کے لیے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ، اس مثال میں اگر فاعل کو مقدم نہ کریں، مؤخر کریں، تو کیسے معلوم ہو پائے گا کہ فاعل مؤخر ہے، فاعل دوسرا ہے اور پہلا مفعول ہے؟ کوئی اعراب بھی نہیں ہے، قرینہ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ التباس لازم نہ آئے فاعل اور مفعول میں۔ دوسری صورت میں جب فاعل ضمیر متصل ہو، فعل کے ساتھ متصل ضمیر ہو، اس وقت کیوں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے؟ اس وقت فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کہ اتصال اور انفصال کے درمیان منافات ہے۔ اتصال اور انفصال کے درمیان منافات ہے۔ اگر ہم مؤخر کرتے ہیں، مقدم نہیں کرتے فاعل کو، تو ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آئے گا، جو کہ خلاف مفروض ہے۔ ہم نے اسے فرض کیا ہے ضمیر متصل، اور اگر ہم اسے مؤخر کرتے ہیں تو پھر ضمیر منفصل ہونا لازم آئے گا۔ جیسے ضربت زیدن، ضربت زیدن میں اگر ہم فاعل کو مقدم نہ کریں، تا ضمیر کو مقدم نہ کریں، اس طرح کہیں ضرب زید انا، ضرب زید انا، تو ضمیر متصل کا منفصل ہونا لازم آ رہا ہے، جو کہ خلاف مفروض ہے۔ تیسری اور چوتھی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم فاعل کو مقدم نہیں کرتے ہیں تو حصر مطلوب، جو ہمارا مطلوب ہے، جس میں حصر کرنا ہمارا مطلوب ہے، وہ فوت ہو جائے گا۔ جس میں ہم حصر کرنا چاہتے ہیں وہ مقصود فوت ہو جائے گا، اسی وجہ سے فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب میں۔ دیکھیے، اما فی صورت انتفاء الاعراب فیہما والقرینۃ للتحرز عن الالتباس، تو رہا فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ کے منتفی ہونے کی صورت میں، تو التباس سے بچنے کے لیے، یعنی فاعل اور مفعول میں اعراب اور قرینہ کے منتفی ہونے کی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا
یہ التباس سے بچنے کے لیے، فلی تحرزی یعنی التباس سے بچنے کے لیے۔ وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ كَوْنِ الْفَاعِلِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا فَلِمُنَافَاةِ الْاِتِّصَالِ وَالْانْفِصَالِ، تو رہا فاعل کا ضمیر متصل ہونے کی صورت میں، جب فاعل ضمیر متصل ہو فَلِمُنَافَاةِ الْاِتِّصَالِ وَالْانْفِصَالِ، تو اس وقت فاعل کو مقدم کرنا واجب کیوں ہے؟ اتصال اور انفصال کے درمیان منافات کی وجہ سے، دونوں میں فرق ہونے کی وجہ سے، دونوں میں منافات ہونے کی وجہ سے۔ اتصال یہ انفصال کے منافی ہے، دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ وَأَمَّا فِي الصُّورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ إِلَّا لَكِنْ بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِي صُورَتَيْ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ لِئَلَّا يَنْقَلِبُوا حَصْرُ الْمَطْلُوبِ، تو رہا مفعول کا الا کے بعد واقع ہونے کی صورت میں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ الا فاعل اور مفعول کے درمیان دونوں صورتوں میں، یعنی تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں واقع ہو۔ اس شرط کے ساتھ الا کے بعد مفعول کا واقع ہونے کی صورت میں فاعل کو جو مقدم کرنا واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ فَلِأَلَّا يَنْقَلِبُ الْحَصْرُ الْمَطْلُوبِ، تاکہ حصر مطلوب جس میں ہمیں حصر کرنا ہے وہ فوت نہ ہو جائے، وہ بدل نہ جائے۔ لِأَلَّا يَنْقَلِبَ، تاکہ بدل نہ جائے، الحصر المطلوب، حصر مطلوب بدل نہ جائے۔ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا انحصار ضاربیت زید فی عمر مع جواز ان یکون عمر مضروبا لشخص آخر، یہاں سے کس طرح یہ مطلوب ہمارا حصر کس میں ہے، اگر ہم بدل دیتے ہیں تو ہمارا جو مطلوب ہے وہ کس طرح بدل جائے گا، وہ بتا رہے ہیں۔ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ، اس لیے کہ اس کے اس قول کا مفہوم ما ضرب زید الا عمرا، اس کے اس قول کا مفہوم کیا ہے؟ انحصار ضاربیت زید فی عمر، ضاربیت زید کو عمر میں منحصر کرنا مقصود ہے، ضاربیت زید کو عمر میں منحصر کرنا مقصود ہے، یعنی زید کے مارنے کو عمر میں حصر کرنا یہ مقصود ہے۔ مع جواز ان یکون عمرا مضروبا لشخص آخر، اس کے جائز ہونے کے ساتھ کہ عمر کسی دوسرے شخص کا مارا ہوا ہو، یعنی عمر پہ کسی دوسرے کی پٹائی پڑ سکتی ہے۔ ہمیں جو یہاں پہ حصر کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ ضاربیت زید کو عمر میں حصر کرنا مقصود ہے، کہ زید نے کسی کو نہیں مارا، زید نے بس عمر ہی کو مارا۔ زید بیچارہ شریف آدمی ہے، کسی کو مارتا نہیں ہے، یہ عمر بہت بدماش ہے، زید نے کسی کو مارا نہیں مگر عمر ہی کو مارا، یعنی ضاربیت زید یہ عمر میں ہی واقع ہے، عمر کے بدماش ہونے کی وجہ سے، اور عمر تو بدماش ہے، سب سے مار کھاتا رہتا ہے، ممکن ہے کہ دوسرے شخص بھی اسے مارے ہوں۔ اور آگے دیکھیں، والمفہوم من قوله ما ضرب عمرا الا زید، اور اگر ہم الٹا دیتے ہیں، یعنی زید کو عمر کو مقدم کر دیتے ہیں، مفعول کو جو کہ عمر ہے اس کو مقدم کر دیتے ہیں اور فاعل کو مؤخر کر دیتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھو، والمفہوم من قوله، اور اس کے اس قول ما ضرب عمرا الا زید کا مفہوم انحصار مضروبیت عمر فی زید مع جواز ان یکون زید ضاربا لشخص آخر۔ مقصود کیا ہو جائے گا کہ عمر کی مضروبیت کو زید میں انحصار کرنا، زید میں منحصر کرنا، یہ مقصود ہو جائے گا۔ مضروبیت عمر کے مار کھانے کو زید میں منحصر کرنا یہ مقصود ہوگا، مع جواز ان یکون زید ضاربا لشخص آخر، اس کے جائز ہونے کے ساتھ کہ زید کسی دوسرے کو بھی مارنے والا ہو، یعنی اس صورت میں جب ہم مفعول کو مقدم کر دیتے ہیں اور زید کو مؤخر کر دیتے ہیں جو کہ فاعل ہے، تو مقصود کیا ہو جائے گا؟
زید کے مار کھانے کو، عمرو کے مار کھانے کو زید میں منحصر کرنا مقصود ہو جائے گا، یعنی عمرو نے کسی سے مار نہیں کھایا، زید ہی سے عمرو نے مار کھایا ہے، اس کے جائز ہونے کے ساتھ کہ زید کسی اور شخص کو بھی مارنے والا ہو، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ لازم آئے گا کہ زید بہت بدماش آدمی ہے، بہت بدماش ہے، کمینہ ہے، سب کو مارتا رہتا ہے، بس سب کو مارتا رہتا ہے، بیچارہ یہ شریف عمرو ہے اس کو بھی اس نے مارا ہے۔ عمرو تو بہت شریف ہے، عمرو اتنا شریف ہے کہ اسے کوئی نہیں مارتا، یہاں تک کہ اساتذہ بھی نہیں مارتے اور اس کے والدین بھی نہیں مارتے، لیکن کیا کرے، ایک زید تو ہے کمینہ، وہ عمرو کو چھوڑا نہیں، اس نے عمرو کو مارا، یعنی عمرو پہ جو ضرب پڑا ہے یہ صرف زید ہی کا پڑا ہے، زید نے ہی عمرو کو مارا ہے، لیکن زید دوسرے کو بھی مارتا ہے، زید کی جو پٹائی ہے یہ دوسرے پہ بھی واقع ہوتی ہے۔ دیکھو ان دونوں میں کتنا فرق آ گیا۔ ہمارا مقصود کیا تھا؟ ہمارا مقصود یہ تھا، پہلے والے جملے میں دیکھیں کہ ضاربیت زید کو عمرو میں منحصر کرنا مقصود تھا، جب ہم یہ کہتے ما ضرب زید الا عمرا، ما ضرب زید الا عمرا کہتے تو ضاربیت زید کو عمرو میں منحصر کرنا مقصود تھا کہ زید کی پٹائی صرف عمرو میں واقع ہے، عمرو کے علاوہ کسی کو زید نے نہیں مارا، لیکن ہم اگر اسے الٹا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زید نے عمرو ہی کو مارا، یعنی عمرو کو زید نے مارا ہے، اس کے علاوہ سب کو مارتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کو بھی مارنے کا پہلو نکلتا ہے، دونوں میں تضاد لازم آ رہا ہے اور مقصود میں جو ہمارا مقصود تھا وہ فوت ہو جا رہا ہے۔ والمفہوم من قوله ما ضرب عمرا الا زید انحصار مضروبیت عمر فی زید، اور اس کے قول ما ضرب عمرا الا زید سے جو مفہوم ہے اس کا مفہوم ہے عمر کی مضروبیت کو زید میں منحصر کرنا، عمر کی مضروبیت کو زید میں منحصر کرنا، یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے، اس کے جائز ہونے کے ساتھ کہ زید کسی اور کو بھی مارنے والا ہو۔ فلو انقلب احدہما بالآخر انقلب الحصل المطلوب، اگر ان دونوں میں سے کوئی کسی ایک کو ہم بدل دیں دوسرے کے ذریعے، فإن انقلب احدہما بالآخر، تو اگر ہم ان دونوں میں سے کسی کو دوسرے کے ذریعے بدل دیں تو مقصود جو حصر تھا وہ فوت ہو جائے گا۔ وإنما قلنا بشرط تبسطها بینہما فی صورتی تقدیم والتاخیر، مصنف نے جو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرط لگائی تھی نا کہ بشرط تبسطها بینہما فی صورتی تقدیم والتاخیر، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ الا فاعل اور مفعول کے درمیان واقع ہو دونوں صورت میں، تقدیم اور تاخیر دونوں صورت میں۔ تقدیم اور تاخیر سے کیا مراد؟ یعنی جس صورت میں فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے اس صورت میں، اور جس صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا محال ہے اس صورت میں۔ تاخیر سے مراد کیا ہے؟ امتناع، یعنی فاعل کا مؤخر ہونا محال ہو جس صورت میں، اس صورت امتناعی تاخیر الفاعل، فاعل کا مؤخر ہونے کے محال ہونے کی صورت میں، یہ مراد ہے تاخیر سے۔ تو یہ قید کیوں لگائی تھی؟ بشرط تبسطها بینہما، الا کہ فاعل اور مفعول کے درمیان ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اگر یہ قید نہ لگاتے تو ہمارا جو مقصود ہے وہ مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن پھر بھی جو فاعل ہے اس کو مقدم کرنا لازم نہیں ہوتا۔ ایک مثال پیش کریں گے، وہ مثال میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ مقصود حاصل ہو رہا ہے، یعنی جس کو ہم منحصر کرنا چاہتے ہیں جس پر وہ حاصل ہو رہا ہے، باوجود اس کے فاعل کو مقدم کرنا واجب نہیں ہے۔ دیکھیں آگے بتلا رہے ہیں۔
وَإِنَّمَا قُلْنَا بِالشَّرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِي الصُّورَتَيْ تَقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، اور ہم نے اللہ کے ان دونوں یعنی فاعل اور مفعول کے درمیان ہونے کی شرط لگائی تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں، لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ مَعَ إِلَّا، اس لیے کہ اگر مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیا جائے الا کے ساتھ، اگر مفعول کو فاعل پر مقدم کر دیا جائے الا کے ساتھ، یعنی الا بھی مقدم ہو فاعل پر اور مفعول بھی فاعل پر مقدم ہو، فیقال، تو کہا جائے گا ما ضرب الا عمرا زید، ما ضرب الا عمرا زید، اصل میں کیا تھا؟ ما ضرب زید الا عمرا، ہم نے کیا کیا؟ مفعول کو اور الا کو دونوں کو ہم نے فاعل پر مقدم کر دیا، زید میں مقدم کر دیا، اور کیا کہا؟ ما ضرب الا عمرا زید، فالظاہر ان معناہ انحصار ضاربیت زید فی عمر، تو ظاہر ہے کہ اس کا معنی زید کی ضاربیت کو عمر میں منحصر کرنا ہے، اور ہمارا مقصود بھی یہی تھا، زید کی ضاربیت کو امر میں منحصر کرنا، یہ مقصود ہے کہ زید نے امر ہی کو مارا ہے، زید نے امر ہی کو مارا ہے، زید کی ضاربیت کو امر میں منحصر کرنا مقصود تھا، وہ مقصود تو اس لفظ سے بھی ظاہر ہے، اس طرح کرنے سے یعنی مفعول اور الا کو فاعل پر مقدم کرنے سے بھی وہ معنی حاصل ہو رہا ہے۔ اذا الحصر انما ہوا فیما یلیہ الا، یہ معنی کیسے حاصل ہو رہا ہے؟ بتلا رہے ہیں، اس لیے کہ حصر اس میں ہوتا ہے، اذا الحصر انما ہوا فیما، اس لیے کہ حصر یہ اس میں ہوتا ہے یلیہ الا، جو کہ الا سے ملا ہوا ہو، جو الا سے ملا ہوا ہوتا ہے اس میں حصر ہوتا ہے، اس میں حصر پیدا کیا جاتا ہے۔ فلا ينقلب الحصر المطلوب، تو حصر مطلوب جو ہے جس میں ہمارا حصر کرنا مقصود تھا وہ نہیں بدلا۔ فلا يجب تقدیم الفاعل، تو فاعل کو مقدم کرنا بھی واجب نہیں ہوا۔ لیکن لم يستحسنہ بعضهم، لیکن بعض نحات نے اسے پسند نہیں کیا ہے، ہاں اتنا یہ ہے کہ بعض نحات نے اس طرح کرنے کو پسند نہیں کیا ہے۔ کیوں پسند نہیں کیا ہے؟ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ قَصْرِ الصِّفَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا، اس لیے کہ یہ صفت کو حصر کرنا ہے اس کے پورے ہونے کے ساتھ، صفت کو منحصر کرنا ہے، صفت کو حصر کرنا ہے صفت کے پورے ہونے کے پہلے، پورے ہونے سے پہلے صفت کو منحصر کرنا، یہ اس قبیل سے ہے، اور صفت کے پورے ہونے سے پہلے اس کو حصر کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں صفت سے مراد جو نحوی اصطلاح میں صفت ہے وہ صفت نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پر صفت مراد ہے۔ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ قَصْرِ الصِّفَةِ قَبْلَ تَمَامِهَا، اس لیے کہ یہ صفت کو حصر کرنا ہے، صفت کو حصر کرنا اس کے تمام ہونے سے پہلے، اس کے مکمل ہونے سے پہلے اس قبیل سے ہے، یعنی جو ضربیت ہے، ضربیت یہ یہاں پہ جو مقصود کیا ہے؟ ضربیت زید، ضربیت زید یعنی زید کا مارنا ہم امر میں منحصر کرنا چاہتے ہیں، مطلق ضرب کو ہم امر پہ منحصر کرنا نہیں چاہتے، صرف مارنے کو ہم امر پہ منحصر کرنا نہیں چاہتے، بلکہ زید کے مارنے کو ہم امر پہ منحصر کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم زید کے مارنے کو امر پہ منحصر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے زید کا ذکر بھی آنا چاہیے نا، ما ضربا، اب تو زید آیا ہی نہیں، جس کی یہ ضاربیت ہے وہ تو ذکر ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو سب سے مؤخر ہے، اور ہم اس کو حصر کر رہے ہیں کس میں؟ امر میں، یعنی ضرب کو ہم امر میں منحصر کر رہے ہیں، لیکن ضرب کا جو فاعل ہے جس کی یہ ضاربیت ہے اس کو ہم سب سے آخر میں ذکر کر رہے ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے، اس کو مستحسن نہیں سمجھا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ، اور یہاں پہ جو مصنف نے کہا نا کہ اس کا معنی ظاہر ہے، فالظاہر
ان معناہ انحصار ضاربیت زید فی عمر، ظاہر ہے کہ اس کا معنی زید کی ضاربیت کو عمر میں منحصر کرنا ہے۔ انہوں نے الظاہر کیوں کہا وہ بتلا رہے ہیں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا، اور ہم نے الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا یہ کہا، ایسا کیوں کہا بتلا رہے ہیں۔ لِاحْتِمَالِ أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ، اس احتمال کی وجہ سے کہ اس کا معنی یہ ہو، یعنی اس کا معنی کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، دوسرا معنی ہونا بھی محتمل ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ معنی بتلا رہے ہیں۔ ما ضرب احدا احد الا عمرا زید، یعنی ما ضرب الا عمرا زید، اس کا معنی ما ضرب احدا احد الا عمرا زید یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فیفید انحصار صفت کل واحد منہما فی الآخر، تو اس وقت یعنی ما ضرب احدا احد الا عمرا زید، جب یہ معنی ارادہ کیا جائے گا اس سے، تو اس وقت ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے پہ حصر کرنے کا فائدہ دے گا، یعنی فاعل اور مفعول دونوں پہ حصر کرنے کا فائدہ دے گا، یعنی کسی نے کسی کو نہیں مارا مگر زید نے عمرو کو مارا، یعنی کوئی کسی کو نہیں مارا لیکن زید نے عمرو ہی کو مارا، زید ہی نے عمرو ہی کو مارا۔ یہاں پہ زید کی ضاربیت کو اور عمرو کی مضروبیت کو، زید کی ضاربیت کو عمرو پر اور عمرو کی مضروبیت کو زید پر منحصر کیا گیا ہے، دونوں پر حصر کیا گیا ہے۔ فیفید انحصار صفت کل واحد منہما فی الآخر، تو یہ فائدہ دے گا ان دونوں میں سے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں میں سے ہر ایک کی صفت کو دوسرے میں انحصار کرنے کا، فاعل اور مفعول دونوں میں سے ہر ایک کی صفت کو دوسرے میں انحصار کرنے کا، منحصر کرنے کا یہ فائدہ دے گا۔ وَهُوَ أَيْضًا خِلَافَ الْمَقْصُودِ، اور یہ بھی خلاف مقصود ہے، اگر یہ معنی اس کا مراد لیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ خلاف مقصود ہے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا تھا کہ زید کی ضاربیت کو عمرو پہ منحصر کریں، زید کی ضاربیت کو عمرو پہ منحصر کرنا یہ مقصود تھا، اور یہ مقصود کب ہو سکتا تھا؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں، یا تو ہم فاعل کو مقدم کر دیتے، اور مقدم کر دیتے تو اس سے بحث نہیں تھی، اگر فاعل کو مقدم نہ کرتے تو اس طرح کہتے ما ضرب زیدا الا عمرو، اور اس سے مراد کیا لیتے؟ ما ضرب زید الا عمرو جب بولتے اس سے پہلے ہم احدا، ما ضرب احدا احد وغیرہ نہ نکالتے، جس طرح مذکور ہے بس وہی مراد لیتے تو صحیح ہوتا، یعنی ہمارا جو مطلوب تھا وہ مطلوب حاصل ہو سکتا تھا کہ زید نے عمرو ہی کو مارا، زید کی ضاربیت یہ عمرو پر منحصر ہوتی۔ دیکھیں آگے دیکھیں۔ وَأَمَّا وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ وُقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ مَعْنَى إِلَّا لِأَنَّ الْحَصْرَ هَاهُنَا فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ، اور رہا فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر، اما وجوب تقدیمہ علیہ، تو رہا اس کا تقدیم کرنا، اس کو مقدم کرنا اس پر، یعنی فاعل کو مقدم کرنا مفعول پر، فی صورت وقوع المفعول بعد معنی الا کے معنی کے بعد مفعول کے واقع ہونے کی صورت میں، جبکہ مفعول الا کے معنی کے بعد واقع ہو اس وقت مقدم کرنا، لأن الحصر هاهنا فی الجزء الاخیر، اس لیے کہ یہاں پہ حصر، یہاں پہ یعنی جب معنی الا کے بعد مفعول واقع ہو، یہاں پہ حصر فی الجزء الاخیر آخری جز میں ہوتا ہے۔ فلو اخر الفاعل، تو اگر ہم فاعل کو مؤخر کریں، انقلب المعنی، تو معنی بدل جائے گا قطعا یقینی طور پر، اگر ہم اس کو بدل دیں، فاعل کو مؤخر کر دیں اور مفعول کو مقدم کر دیں تو معنی یقینی طور پر بدل جائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔